حضور عامر الیاس رانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو ٹکر چل رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے، اس نے تو مجھے ہلا دیا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹکر چل رہے ہیں، پاک فوج نے، اب آپ اس کی یہ تو دیکھیے ذرا جملے کی، پاک فوج نے فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا، میجر جنرل اس کی سربراہی کریں گے. یہ تو نام بھی لینا شجر ممنوع تھا کبھی کسی زمانے میں. کل پرسوں جب فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ سے ان کو کلین چٹ ملی تو ایک تاثر بنا کہ اس کا مطلب تو کلین چٹ دلوائی گئی ہے، لیکن اگر دلوائی گئی ہوتی تو پھر آج کمیشن تو نہ بن جاتا. اس کی تو ذرا بیک گراؤنڈ بتائیں. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی بیپر دے رہے ہیں اس پہ، تو پہلے یہ اس خبر سے آغاز کریں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کل اگر ہم بات کرتے تو وہ یہ تھی کہ پاک فوج کے ایک ادارے ISI کو بنیادی طور پہ کلیئرنس کی چٹ ملی کہ انہوں نے آرمی چیف DG ISI کے کہنے پہ دھرنے میں جا کے وہ معاملہ ختم کرایا، ٹھیک ہے، اور اس میں چٹ ملی ادارے کو. آج ایک انڈیویجول کو کلپریٹ قرار دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے درخواست گزار سے کہا تھا کہ آپ وزارت دفاع کے پاس جائیں، یہ پاک فوج کا مسئلہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 184(3) کی بجائے وہاں سے حل کرائیں گے. اب یہ انڈیویجول ہیں، اب یقیناً میرے دوست بتائیں گے سارے کہ ان کو تو پھر یونیفارم پہنایا جائے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا نا. یہ اس طرح تو انکوائری نہیں ہوتی فوج کی. تو آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی کے دور میں بھی ہوا تھا، پھر NLC والوں کو کچھ کا اس طرح. تو اب یہ پھر حساب کتاب تو ہونا ہے کہ اب جو ٹاپ سٹی کا ایشو تھا یہاں شہر میں، ابصار عالم نے تو اس وقت بھی تحریر کی، بعد میں بھی کی. لوگ بار بار کر رہے تھے کہ جناب ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اسلحے ڈالے گئے. چودھری نثار وزیر داخلہ تھے اس وقت جب یہ سارا کام ہوا، اور پھر زبان زد عام تھا کہ ان کو جو غریب بیوہ تھی وہ تو بے دخل ہو گئی جو اس کی مالکن تھی اوریجنل، اور پھر باقی لوگ آگئے. اب یہ جب انکوائری چونکہ انہوں نے اناؤنس ہو گئی ہے نا ایک قسم کی کہ جی اب ہوگی، تو پھر اس کے نتائج بھی بتائے جائیں گے، چھپائے تو نہیں جائیں گے. تو یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوگا جس نے ایک ادارے کے یونیفارم میں سربراہ ہوتے ہوئے ایسا ایکٹ کیا. تو پھر یہ جو پاک فوج کا میکنزم ہے، اب ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس کیوں فیل ہوا. کہ جب آپ کا کام انٹیلیجنس کا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ہے، آپ افغانستان میں جاتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، پاکستان کے نام پہ ہی کرتے ہیں نا جی، پاکستان نے آپ کو عزت دی، اور آپ ایک ایسے معاملے میں چلے گئے جو پاک فوج کے لیے آج ہزیمت کا باعث اس طرح پبلک میں ہوا کہ انہوں نے خود جنرل عاصم منیر نے انکوائری کی منظوری دی. میرے خیال میں اس کو انکوائری کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو کورٹ مارشل کہیں گے یا کچھ اور ہوتا ہے ٹیکنیکلی کیا یہ؟ نہیں دیکھیں اب یہ ٹیکنیکلی چیزیں آئیں گی، لیکن جب انکوائری ہوتی ہے تو میں تو وہ بتا رہا ہوں نا، NLC کے جرنیلوں کو جب اس میں کیا گیا تھا تو انہیں یونیفارم پہنا دیا گیا تھا. مدر صاحب شاید زیادہ بہتر بتا سکیں گے. اب ہوگا میکنزم کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے. مدر صاحب اگر آپ بتائیں نا اس خبر کی کتنی سمبولک سگنیفیکنس ہے مدر صاحب؟ دیکھیے وسیم، مجھے ایگزیکٹلی دیکھیے جو اسپیسیفک چارجز غالباً ہیں، کوئی جنرل انکوائری نہیں ہے اس سلسلے میں، اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر ناجائز فائدہ اٹھانے کا الزام ہے. تو وہ اٹ ریلیٹس ٹو کرپشن. یہ غالباً کرپشن سے ریلیٹڈ ہے انکوائری، اور یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پروب ہوگی. اگر اس پروب کے نتیجے میں یہ ثابت ہوتا ہے یا یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ہاں اتنے انف ایویڈنس ہیں، پھر کورٹ مارشل ہوگا. اور پھر کورٹ مارشل کے بعد جو بھی سزا ہوگی یا ہوگی وہ غالباً سزا. اس اقدام کا شروع ہونا اور پھر اس کو پبلک کیا جانا، ظاہر ہے اگر یہ نیوز اگر آج پبلک پراپرٹی ہے تو ظاہر ہے اس کی تشہیر ہوئی ہے تبھی ہے نا بڑے بڑے، تو اس کی علامتی اہمیت زیادہ ہے بہت. ابھی دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے وسیم کے انکوائریز اور کورٹ مارشل کس نوعیت کے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ایئر کچھ آفیسرز کے خلاف بہت ہی سیریس قسم کی انکوائری ہوئی تھی، اس میں غالباً ایک آدھ افسر کو سزائے موت بھی ہوئی تھی اس میں. تو یہ اس طرح کی تو مجھے نہیں لگتا. یہ تو کرپشن والی انکوائری، مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات کے حوالے سے انکوائری ہو رہی ہے، اور پروب ہوگا. پروب کے بعد اگر اس کے نتیجے میں یہ ریکمینڈ ہوتا ہے کہ اٹ از اے فٹ کیس فار کورٹ مارشل، تو پھر کورٹ مارشل ہوگا، اور اس کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو ٹائمنگ ہے اس فیصلے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اظہر صاحب میرا سوال، میں معذرت آپ کو اظہر کہہ رہا ہوں، ایک نقطے نے
آپ کو اطہر سے اظہر بنا دیا. اطہر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مظہر صاحب نے بالکل وہ ادھر بھی ایسے ہی ہیں, دونوں بھائی ہیں. اطہر و مظہر. اچھا یہ جو مظہر صاحب نے جو کہا نا کہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ بھی اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے فیض صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک تاثر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک نرم گوشہ والا معاملہ تھا اور سارا کچھ, تو یہ ایک اس خاص جو سیاسی ماحول ہے اس میں اس کی اہمیت ہے یا بس ایک ادارہ جاتی ہے کارروائی ہے وہ پبلک ہو گئی ٹھیک ہے چل رہے ہیں ختم؟ دیکھیں اگر جنرل فیض کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ اس قسم کی مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں, تو یہ تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اس لیے کہ ایک ایسا ادارہ جو ملکی سلامتی کے لیے جو اس کا کردار ہے اس کی کوئی بھی نفی نہیں کر سکتا, وہ فرنٹ لائن ہے پاکستان کے دفاع میں, اگر اس کا سربراہ اس کے اوپر اس نوعیت کا الزام ہے تو obviously یہ پھر ٹائمنگ جو بھی ہو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں الزام تو بہت سارے لگتے رہتے ہیں, یہی جنرل فیض ہے نا, فیض آباد دھرنا, اور اس میں نون لیگ نے اپنا پورا سیاسی بیانیہ اس چیز کے اوپر بنایا تھا کہ وہ انہوں نے کروایا. جب کمیشن میں پیش ہوئے تو کسی بھی نون لیگ کے لیڈر نے یا ان کی حکومت کے جو اس وقت کے لوگ تھے کسی نے جا کے یہ نہیں کہا کہ جناب ادارہ ملوث تھا یا جنرل فیض صاحب ملوث تھے, وہاں پہ تو انہوں نے یہ موقف نہیں لیا. تو ایشو یہ ہے نا کہ یہاں پہ الزامات تو بہت سارے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی انکوائری ہو رہی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک میرٹ کے اوپر انکوائری ہوگی اور چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن یہ اور اطہر بھائی آپ کو حالیہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال یاد پڑتی ہے کسی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے؟ نہیں مجھے ٹو بی آنیسٹ یاد نہیں پڑتی, غالباً 90s میں کوئی ہوئی تھی, کوئی کچھ تھوڑی بہت چیزیں چلتی رہیں, اور ایک ایسے بھی ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے, آپ کو پتہ ہے بہت کچھ معاملات یہاں پہ اصغر خان کیس والا معاملہ, یہ ساری چیزیں عدالت تک پہنچی تھیں, لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی چیز. وہ حمید گل صاحب والا اور شمس الرحمان کلو صاحب والا بے نظیر صاحبہ کے دور میں پڑا تھا, لیکن اس کا بھی کرپشن سے اس طرح تعلق نہیں تھا. نہیں تھا, لیکن وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو جنرل رضوان صاحب کی بھی ہوئی تھی. ہاں لیکن وہ اس طرح اناؤنس نہیں ہوئی تھی نا, لے کے آئی اس طریقے سے. دیکھیں اس میں اکثر سیاسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں, لیکن یہاں پہ کہ آئی ایس آئی جیسا ادارہ اب ان کے سربراہ کو آئسولیشن میں تو آپریٹ نہیں کر رہے ہوں گے نا, نیچے ایک میکنزم ہوتا ہے, تو پھر تو نیچے کون کون ملوث تھا, وہ اب کدھر ہیں وہ لوگ, تو یہ تو بہت ایک سیریس قسم کا ایلیگیشن ہے. پر اس کو ایمفیسائز کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک ایلیگیشن ہے اور یہ ایک انکوائری ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں آ گیا. جب انکوائری مکمل ہوگی, اور فوج کا نظام آپ کو پتہ ہے بڑا روبسٹ قسم کا نظام ہے, جو بھی انکوائری ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. بالکل صحیح.